اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف لکھنے کی اہمیت، بزرگان دین کے اقوال اس سلسلے میں کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ آپ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبدالحق، تم ہماری باتیں بیان کرتے رہو مگر ہماری طرف درود کم بھیجتے ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف لکھا کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت امام جزو علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، جیسی مشہور درود کی کتاب لکھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے درود شریف کو اس قدر لکھا اور پڑھا کہ ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی اور کئی بار قبر سے نور نکلنے دیکھا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کا لکھنا ایسا ہے جیسے دل پر نور کا چراغ جلانا۔ جس نے ایک بار بھی درود لکھا اس کے ہاتھ، قلم اور کاغذ سب گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے درود شریف کو ہر تصنیف میں خاص اہتمام سے لکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ درود لکھنے سے برکت بڑھتی ہے، علم میں رسوخ پیدا ہو جاتا ہے اور فہم میں وسعت آتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب۔ آپ فرماتے ہیں اپنے خواب کے بارے میں جو انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میری کتابوں سے خوش ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ تو ہر جگہ درود پاک لکھتا ہے۔ خلاصہ فضیلت درود پاک کا یہ جو آپ نے پڑھا ہے، اس کا اب میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہا ہوں۔ درود شریف لکھنے سے قلم، کاغذ اور ہاتھ سب بابرکت ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرشتے اسے لکھنے والے کے بارے میں دعا کرتے ہیں، قبر میں نور اور برزخی زندگی میں آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قیامت کے دن لکھا ہوا درود گواہ بن کر شفاعت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ درود پاک لکھنے کی فضیلت و بزرگان دین کے واقعات پیش خدمت ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ کا کشف مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ ایک شخص کی قبر سے روشنی نکل رہی تھی۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جواب ملا، یہ وہ شخص ہے جو روزانہ تھوڑا سا درود لکھ کر اپنے دل کو منور کرتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد کو یہ معمول میں دیکھا کہ جب بھی کسی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھتے تو اس کے ساتھ مکمل طور پر درود لکھتے، نہ کہ صرف وہ صاد یا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار تھا۔ فرماتے تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بخل کیا جا سکتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ شعیب بن ابی حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، جو شخص
روزانہ کم از کم ایک درود شریف لکھ لیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ میں نے ایسے شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کا راز یہی درود پاک لکھنے کی عادت تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، درود شریف لکھنا گویا اپنے اعمال کے دفتر میں ایک دائمی نور کا اضافہ ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے درود پڑھنے اور اسے تحریر کرنے کو عبادت سمجھے تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ گھبراہٹ میں ہیں۔ ایک نورانی فرشتہ آ کر ایک شخص کا ہاتھ پکڑتا ہو کہتا ہے، اٹھ، تجھ پر رحم ہوا، کیونکہ تو درود پاک لکھا کرتا تھا اور یہ تیرے لیے شفاعت کی سند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بارہا لکھا ہوا درود شریف پڑھتے ہوئے دل کی کیفیت میں نور محسوس کیا، اور مجھے معلوم ہوا جیسے لکھا ہوا درود بھی ذاکر کی مانند اللہ کے دربار میں گواہی دیتا ہے۔ چند مجرب اقوال آپ کے سامنے میں بیان کرنے کو جا رہا ہوں درود پاک کے لحاظ سے۔ درود پاک لکھنے والا قلم بھی فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود پاک لکھنا اپنے نامہ اعمال میں جنت کا بیج ہونا ہے۔ جس نے روز ایک درود لکھا اس نے اپنی قبر کو روشن کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ بھی روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کریں، اور دوسروں کو بھی پڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔